علیکم, کیسے ہیں؟ آ جائیں, کیا حال ہے؟ ادھر آ جائیں. تھوڑا ادھر, تھوڑا سا ادھر, تھوڑا اونچا. سبھی اسمارٹ لا کے ڈاؤن کی مخالفت نہیں, یہ آسٹریٹی ڈرائیو ہے نا, کیوں آپ کو؟ ہاں نہیں, وہ تو ہم پہلے چلیں, اوکے. اوکے سر, شروع کریے گا. نہیں, آپ کو مطلب گاڑیاں زیادہ نظر آئی ان کی؟ نہیں, اچھا. اسمارٹ آپ کوئی اور ہی سمجھ. شروع کریں. جی سر, شروع کریں. بسم اللہ. صاحب بتائیے گا, آج کے اجلاس کے حوالے سے آپ کے صوبے کا کیا موقف تھا؟ کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے صوبوں نے اس کی مخالفت کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جو نیشنل اور انٹرنیشنل کرائسس کی وجہ سے پاکستان جس حالت میں ہے, اسی حوالے سے پاکستان کے لیے یہ میٹنگ بلائی گئی تھی اور ہم نے پاکستان کے لیے ہی اس کو اٹینڈ کیا ہے. آج ڈسکشن مختلف موضوعات پر ہوئی, اور خاص کر جو ہمارے پیٹرول کرائسس ہیں اور ڈیزل کرائسس ہیں اس پر, اور ریجن میں جو حالات چل رہے ہیں اس پر, اس میں ہمارا موقف صاف ہے. پاکستان تحریک انصاف کا, خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کا, کہ ہم نے کوئی بھی ایسا فیصلہ جو عوام کے حق میں نہ ہو یا عوام پر اس کا اثر آتا ہو, ایسے کوئی بھی کسی بھی فیصلے کا نہ حصہ بنا ہے اور نہ ہی اس کو سپورٹ کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا خیبر پختونخوا کا NFC میں شیئر نہیں دیا جا رہا, جو تقریباً 1375 ارب روپے سے ابھی تک زیادہ بنتا ہے, اور 7 سالوں سے مسلسل یہ پاکستان کی باقی صوبے جو ہیں وہ اپنے درمیان تقسیم کر رہے ہیں. اس میں پرسوں بھی ایک میٹنگ ہوئی لیکن کنسنسس نہیں بن رہا. تو 7th NFC ایوارڈ اب بلکہ اب نہیں, 2018 سے غیر آئینی طور پر چل رہا تھا, اور پرسوں جو میٹنگ تھی اس میں بھی ہم نے یہ کہا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے اور غیر آئینی طور پر NFC کا شیئر تمام صوبوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے, جس پر جو ہے آئین کی خلاف ورزی کا مقدمہ بھی ہونا چاہیے ان لوگوں پر جو اس کو اپنے درمیان مطلب قبائلی اضلاع کا حق, قبائلیوں کا حق باقی صوبے اپنے آپ میں تقسیم کر رہے ہیں. تو آج خیبر, باجاوڑ, مومند, اورکزئی, کرم, وزیرستان, مومند, ان کے شہریوں کے جو حقوق ہیں وہ پاکستان کے باقی صوبے کار ہیں. تو یہ ساری باتیں میں نے ان کے سامنے رکھی اور ان کو بتایا کہ یہ حل ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو NHP میں ہمارا شیئر بنتا ہے وہ بھی ان کے سامنے میں نے رکھا, اور ساتھ ہی ساتھ ریجنل کرائسس کے حوالے سے میں نے, جس طرح میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے امریکہ کے انخلاء کے بعد یہاں پاکستان میں OIC کی کانفرنس کی تھی, تو میں نے یہی کہا کہ پوری مسلم دنیا جو ہے ہمیشہ کرائسس میں پاکستان کی طرف دیکھتی ہے, اور پاکستان کو اس میں اپنا ہمیشہ امن میں اور مذاکرات میں کردار ادا کرنا چاہیے. باقی جنگ میں ہم نے کسی کا ساتھی نہیں بننا. اچھا, ایک تجویز تھی کہ 154 ارب روپے کی یہ سبسڈی دینا چاہ رہے ہیں, اور صوبوں سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنے ترقیاتی بجٹ کو کم کریں. کیا خیبر پختونخوا اس پہ راضی ہے؟ دیکھیں, خیبر پختونخوا جو ہمارے ترقیاتی کام ہے اس میں سے اگر فرض کریں کٹوتی ہوتی ہے, تو وہی بات میں نے سامنے رکھی کہ میرا جو ہے, اگر آج آپ مجھ سے پیسے مانگ رہے ہیں تو میرا آپ جو ہے NFC شیئر نہیں دے رہے. آپ جو ہیں جو نیشنل پالیسی کے تحت میرے لوگ بے گھر ہوئے ہیں ان پر جو پیسے صبح لگا رہا ہے, کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے ہم فرنٹ لائن پر دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں, اور اس پر جو ہم اپنے پیسے لگا رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف کاؤنٹر ٹیررزم میں. فلڈ میں ہم نے وفاق سے 1 روپے بھی نہیں لیا, سارے اپنے صوبے کے وسائل سے لوگوں کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم صحت کارڈ میں لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں اپنی عوام کو, رمضان پیکیج دیا, تو تقریباً 100 ارب روپے سے زیادہ ہم دے چکے ہیں اپنی عوام کو ریلیف, اور اس سے زیادہ بھی انشاءاللہ تعالی دیں گے. اگر خیبر پختونخوا کی عوام کو اس سے فائدہ ہوگا, پاکستان کی عوام کو اس سے فائدہ ہوگا, تو اس پالیسی میں جو ہے ہم اپنا کردار ادا بھی کریں گے اور اس میں ساتھ بھی دیں گے. لیکن عوام کو نقصان ہوگا اس کسی پالیسی میں بھی جو ہے نہ ہم حصہ بنیں گے نہ اس کا ساتھ دیں گے. اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے بتائیں, اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے بتائیں کہ کیا صوبے حمایت کر رہے ہیں وفاق کی کہ اگر اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا جائے تو؟ یا لگنے جا رہے ہیں؟ آج کیا فیصلہ ہوا؟ ابھی فیصلہ نہیں ہوا,
وہ مختلف صوبوں کا جو ہیں وہ مختلف رائے ہیں، اور ابھی جو ہیں ابھی جو کنکلوژن ہوا ہے وہ اس پر ہوا ہے کہ اگر فرض کریں ہمارے جتنے بھی اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں تو اس کسی بھی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جس سے اکنامک ایکٹیویٹیز اس پر اثر پڑے۔ اچھا، یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جو ہے ڈائریکٹ جھوٹ بولنا مجھے آتا نہیں ہے، تو ایسا سوال نہ کرو، پہلی میٹنگ تھی پھر کہیں گے کہ ساری باتیں۔ اچھا سر، ایک بات یہ بتائیں، یہ جو پورے پاکستان کو جو ریلیف مل رہا ہے 125 ارب روپے سے زائد کی جو سبسڈی دی جا چکی ہے وفاق کی جانب سے، تو صوبے عوام تو صوبوں میں ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ صوبوں کو بھی کوئی تھوڑا بہت پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تاکہ پورا بوجھ جو ہے وہ وفاق پہ نہ پڑے؟ کچھ صوبے بھی اپنا جو ہے کنٹریبیوٹ کریں اپنی، ٹھیک ہے پنجاب بھی ہے، دیگر سندھ بھی ہے، وہاں پر بھی تو مطلب کہ ان کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہے۔ آپ کا بھی صوبہ ہے جو آپ نے بتایا کہ 100 ارب روپے آپ اپنے عوام پہ لگا چکے ہیں، کوئی تھوڑا بہت آپ لوگوں کا بھی شیئر بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ دیکھیں، وفاق جو ہیں وہ صوبوں سے ہی کلیکٹ کرتا ہے، صوبے کی عوام سے ہی کلیکٹ کرتا ہے، چاہے خیبر پختونخوا کے پاس پیسہ ہو یا پنجاب کے ساتھ یا سندھ کے ساتھ یا بلوچستان کے ساتھ یا وفاق کے ساتھ، یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، اور عوام پر پیسہ لگے گا چاہے وفاق سے لگے چاہے صوبے سے لگے تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے، لیکن کسی کی خرچوں پر لگے تو اس کے خلاف ہم نے انشاءاللہ آواز اٹھانی۔ خان کی بات ہوئی ہے، خان کی کوئی بات خان ہوئی کی ہے؟ یہی بات ہوئی ہے کہ میں نے کہا کہ کووڈ میں جو ہیں وہ انہوں نے بہترین طریقے سے ملک کو سنبھالا، انٹرنیشنل کرائسس تھی جب افغانستان کا معاملہ تھا اور پھر ایران کا معاملہ تھا، تو اس نے اسٹیٹس مین کا کردار ادا کیا، یہاں پر جو ہے 2 دفعہ OIC کا اجلاس بلایا، تو ابھی بھی جو ہے OIC جو ہماری مین طاقت ہے اس پر انحصار کرنا چاہیے اور پاکستان کو اس میں لیڈ لینی چاہیے۔ اچھا سر، تمام اعلیٰ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کیا یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ کفایت پالیسی کے تحت وزیر اعلیٰ اپنا پروٹوکول کم کریں گے، وزیر اعظم اور باقی بھی؟ یہ ابھی جس طرح کا پروٹوکول آپ نے دیکھا، گاڑیاں دیکھی، تو یہ کیا میرے پاس غریب 2 گاڑیاں ہیں، ایک میری گاڑی ہے ایک آگے والی گاڑی ہے۔ جو ابھی آپ چونکہ نکل کے آئے ہیں، ایک منٹ، ابھی آپ ایوان صدر سے نکل کے آئے ہیں، کیا آپ کو لگا کہ جو اعلیٰ حکام ہیں ان کو بھی کوئی کفایت شاری میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے؟ نہیں، سب سے پہلے ان کو ادا کرنا چاہیے، سب سے پہلا جو پہلی ذمہ داری آتی ہے وہ عوام کے منتخب نمائندوں پر آتی ہے کہ وہ کفایت شاری کا مظاہرہ کریں۔ دوسری ذمہ داری جتنے بھی سرکاری لوگ ہیں، چاہے کسی بھی عہدے پر وہ ہوں، چاہے بیوروکریسی میں ہو، چاہے جوڈیشری میں ہو، چاہے ملٹری میں ہو، چاہے باقی فورسز میں ہو، جو عوام کے ٹیکس کا پیسہ جو ہے ان پر لگتا ہے، ان سب نے کفایت شاری کا مظاہرہ کرنا ہے، اور پھر عوام کے ساتھ تو اپنا پیسہ ہے، وہ کریں نہ کریں وہ ان کی مرضی ہے۔ ہر دفعہ پریس کانفرنس میں آپ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ NFC کے پیسے آپ کے اتنے 1000 ارب، اتنے 100 ارب لے کیوں نہیں سکے ابھی تک؟ یہ آپ کی کمزوری کہاں ہے؟ نمبر 1، نمبر 2 یہ بتائیے گا کہ آج جو لاک ڈاؤن کے حوالے سے ہے، آپ نے واضح کیوں نہیں کیا کہ فیصلہ کیا ہوا ہے؟ ذرا سا یہ تو بتائیں، بات تو کر رہے ہیں میڈیا۔ نہیں، واضح تو یہی کیا ہے کہ ابھی جو ہے پورا فیصلہ نہیں ہوا، کل جو ہے اس میں دوبارہ سب کمیٹی کی میٹنگ ہے، تو اس کے بعد ہی جو ہے کچھ فیصلہ ہوگا۔ ہاں، NFC کا میں مقدمہ لڑ رہا ہوں، جس طرح مجھے میرے لیڈر میں رکھا ہے جناب عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جا رہا، جس طرح ججز کیسز نہیں لگا رہے ان کے، جس طرح رویہ ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے، اور یہ سپریم کورٹ کا ہے رویہ ہے، وہ جو ہے ناانصافی پر مبنی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ انصاف ہو، اور جب انصاف ہوگا تو عمران خان صاحب بھی باہر ہوں گے، اور جو ہمارے ساتھ ہمارے صوبے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہمیں NFC میں اپنا شیئر نہیں دیا جا رہا، تو انشاءاللہ وہ بھی ہوگا، کیونکہ NFC کے جتنے بھی پیسے یہ کار ہیں یہ غیر آئینی طور پر کار ہیں، اور ان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔